بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں باقیات رمضان کے تعلق سے۔ رمضان تو گزر گیا، لیکن اب میری بہنیں خواتین اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے مطابق کیسے جناب گزار سکتی ہیں؟ روحانی ترقی کا سامان رمضان کے بعد کیسے ہو؟ اپنے ارد گرد اچھا، نیک اور پاک ماحول کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ آج اس تعلق سے کلام ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات جناب عالمہ افق مزمل موجود ہیں، عالمہ شفق موجود ہیں، اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب آن پیپر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ بریک سے قبل عالمہ افق سے میں نے پوچھا تھا کہ جو بہنیں رمضان میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکیں، اب آفٹر دی رمضان وہ کون سی صورت ان کے لیے نکل سکتی ہے کہ جس سے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، اور اگر انہوں نے اس وقت زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کیا وہ گناہگار ہوں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو مال کی مخصوص مقدار ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پر سال گزر جانا شرط ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو سال سے مراد یہ کہ قمری جو اسلامک مہینہ ہوتا ہے، اگر اسلامک سال اس پر مکمل گزر جاتا ہے، یعنی جب سے آپ کے پاس نصاب کے برابر مال آیا تو آپ تب سے اپنا حساب لگانا شروع کریں گے، یہاں تک کہ قمری پورا سال اس پہ گزر جائے، صحیح، اور پھر اس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ صحیح۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ویسے تو کر لیتے ہیں اندازہ، تو اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب وہ سال کبھی محرم میں کمپلیٹ ہوتا ہے، کسی کا سال سفر میں کمپلیٹ ہوتا ہے، کسی کا سال رمضان میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو جس وقت سال کمپلیٹ ہوگا تو زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کرنا لازم نہیں، جس کا سال جب مکمل ہو جب مکمل ہوگا ٹھیک، اسی وقت وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ مسائل سیکھے ہوئے اکثر نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، شروعات تو کر لیتے ہیں مگر درمیان میں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سال شروع کہاں سے ہوا تھا۔ ہاں، تو وہ اس کا اندازہ لگا کے پھر وہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب بھی سال شروع ہوا تھا ہم رمضان میں ہی ادا کر رہے ہیں زکوٰۃ اپنی۔ صحیح۔ تو اس میں کبھی جلدی ادا ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اندازہ لگا کے کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن صحیح یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سال کا پورا اعتبار کریں اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ڈیلے کریں کہ نہیں رمضان میں زیادہ نیکیاں ملتی میں ہیں؟ اسی طرف آ رہی ہوں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان فضیلت کے لیے ایسا کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو دیکھیں شریعت نے جو آپ کو پرائیورٹی بتائی ہے وہ تو یہ ہے کہ جب سال پورا ہو تب زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا۔ ہم اپنی اگر تخمینے لگا لیں گے، اپنے اندازے بنا لیں گے، اور ایک فضیلت کے لیے ہم ایک جو لازم چیز ہے اس کو چھوڑ دیں گے کہ رمضان کی فضیلت ہے تو اس میں ادا کرو، اور بلا عذر شرعی آپ تاخیر کر رہے ہیں، تو اس میں شریعت آپ کو روکے گی کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ سال میں بلا وجہ ڈیلے نہ کریں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تاخیر کرنے کے پیچھے کوئی عذر شرعی موجود ہوتا ہے۔ اچھا۔ جیسے کسی کے اوپر اگر 3-4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بن رہی ہے اور آن دی ہینڈ اتنے زیادہ پیسے موجود نہیں ہیں، اب کسی کے پاس 50,000 ہے، 60,000 ہے، کہہ رہے ہیں بعد میں تھوڑے پیسے آ جائیں گے میں پھر ادا کرتا جاؤں گا، یعنی جیسے جیسے اماؤنٹ آئے گی میں ویسے ویسے زکوٰۃ ادا کروں گا، ابھی ایک ساتھ میرے پاس 4 لاکھ روپے نہیں ادا کرنے کے لیے۔ اچھا۔ تو وہ اس وجہ سے اگر تاخیر کرتے تو دیکھیں یہ عذر شرعی ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ تاخیر کی اجازت ہے، لیکن بلا عذر شرعی لیٹ کرنا، جان بوجھ کے سستی کی بنا پر ادا نہ کرنا، مال کی محبت دل میں اتنی بسا لینا کہ مال کو خود سے جدا کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا، جان بوجھ کے جو ہے وہ آناکانی کرنا زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک بڑی اماؤنٹ نکل رہی ہوتی ہے۔ جس کے 2-4 ہزار نکلیں گے نا وہ پھر بھی کر دے گا، لیکن جس کے پاس کروڑوں کا بزنس ہوگا اور جب وہ حساب لگائے گا تو زکوٰۃ لاکھوں میں نکلے گی نا، تو اس کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ دینے والی ذات نے تو مجھے کروڑوں میں دیا، اور اب جب اس کی جانب اس کی راہ میں دینے کی باری آ رہی ہے اور میں تو زکوٰۃ اپنے مال کا میل دے رہا ہوں، پھر شیطان وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے کہ ڈیلے کرو ڈیلے کرو ڈیلے کرو، اور بالآخر وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے بلا عذر شرعی تاخیر کرنا ضرور گناہ ہے۔ بلا عذر شرعی مال کی محبت کے پیچھے لگ کے تاخیر نہ کریں۔ بہرحال جنہوں نے اگر ادا نہیں کی وہ اب ادا کر دیں، اب بھی ادا ہی ادا ہوگی، قضا نہیں کہلائے گی، یعنی زکوٰۃ آپ جب بھی ادا کرتے ہیں وہ ادا ہی کہلاتی ہے۔ اچھا، قضا نہیں کہلاتی وہ۔ صحیح۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بلا عذر شرعی تاخیر کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، اور عذر کے بغیر اگر تاخیر نہیں کر رہا، کوئی واقعی کوئی عذر ہے تو پھر وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی عبادت لازم ہو نا، اس سے پہلے اس کے مسائل سیکھیں، تو اس کو پھر ادا کرنے میں، اس عبادت کو کرنے میں آپ کے لیے اچھا بھی ہو جائے گا اور وہ عبادت کامل طور پہ ادا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسائل شرعیہ سیکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ماشاء اللہ، اور تھینکس ٹو یو کہ اور آپ کا ہمارے مفتیان کرام کا شکریہ کہ جن کی وساطت سے ہم مسائل سیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا جناب کام ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور شفق مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صدقہ فطر ایک ایسا صدقہ ہے جو مسلمانوں پر واجب ہے، یعنی عموماً صدقہ نافلہ ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر ایک ایسا صدقہ ہے جسے شریعت نے مسلمان عاقل
جو مالک نصاب ہو، عید کی صبح پالے وغیرہ وغیرہ شرائط پائی جائیں تو اس پر اب اس کی ادائیگی کرنا لازم ہو جاتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ مدینے کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. صحیح. اسی طرح انس سے مروی صحیح. میں آپ سے مفتی صاحب آپ کی سمت آؤں گی اور زکوٰۃ کے تعلق سے اور صدقہ فطر کے تعلق سے میرے ناظرین کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں عبادت کے معاملے میں حتی الامکان تعجیل کرنی چاہیے، یعنی جلدی کرنی چاہیے، الا یہ کہ شریعت نے کہیں تاخیر کا حکم دیا ہو عبادت کے معاملے میں، یا تاخیر کو سنت یا مستحب قرار دیا ہو. وہاں تو ظاہری بات ہے شریعت کے حکم کو فالو کیا جائے گا، یا سنت یا مستحب کے لیے تاخیر کریں گے تو اچھی بات ہے. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، عام حالات میں عبادت کے معاملے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس وقت موت آ جائے کوئی نہیں جانتا. تو جیسے ہی ہم پہ کوئی چیز فرض ہو جائے یا واجب ہو جائے تو اگرچہ وقت میں وسعت ہو لیکن ہمیں فوراً کر لینا بہتر ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کا معاملہ ہو، صدقہ فطر کا معاملہ ہو، اس میں بھی تعجیل جو ہے وہ ہمیں کر لینی چاہیے. اور بالخصوص جبکہ یہاں پر تو ہماری فقہ حنفی کے اندر تو تاخیر کرنے بلا عذر تاخیر کرنے کو تو ویسے ہی مکروہ قرار دیا ہے، مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، ناجائز ہے بلا عذر تاخیر کرنا زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد. تو تاخیر کرنی ہی نہیں چاہیے. جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہوئی ہم پر حساب لگا کر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دینی چاہیے، مستحقین کو دے دینی چاہیے. اور اگر کوئی جو ہے وہ زکوٰۃ کو ٹکڑوں میں دینا چاہے، حصوں میں دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، تو پہلے بھی دے سکتا ہے. یعنی زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے، سال پورا ہونے کے بعد فرض ہونی ہے، وہ فرض ہونے سے پہلے کوئی اگر تھوڑی تھوڑی کر کے دینا چاہے یا مکمل دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے. بس یہ خیال اس میں ضروری ہے کہ جب سال پورا ہو جائے تو اس کے بعد اب حساب لگا لے. اگر اس حساب کے مطابق زکوٰۃ پوری ادا ہو چکی تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر پوری نہیں ہوئی تھی تو جتنا حصہ بچ گیا اتنا حصہ جو ہے وہ اضافی دے دے. اور اگر اس نے زیادہ دے دی ہے تو خیر کے کام میں زیادہ صرف کیا ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہو جائے گا، باقی جو ہے وہ اس کو نفلی صدقے کا ثواب مل جائے گا. تو اس لیے عبادت کے معاملے میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. جناب اس موقع پہ پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، ہم حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی خواتین بہنیں روحانی ترقی کا سامان کیسے کر سکتی ہیں. آج ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور مفتی صاحب مفتی احسن نوید نیازی صاحب آن بھی پر براہ راست رہنمائی کے لیے یہاں موجود ہیں. جناب ہم عالمہ شفق آپ کی سمت آئیں گے، اور اگر رمضان کے بعد یعنی صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اب رمضان کے بعد یعنی عید بھی گزر جانے کے بعد کیا اس کی صورت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صدقہ فطر ایک ایسا صدقہ ہے جسے شریعت نے مسلمانوں پر واجب کیا. یعنی جب مسلمان عاقل مالک نصاب عید کی صبح پالے اور دیگر تمام شرائط پائی جائیں تو اب اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی کرنا واجب ہو جاتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکے ہوئے رہ جاتے ہیں. اور اس صدقہ فطر کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم نے اسے اسی لیے واجب فرمایا تاکہ روزے میں جو فضول گوئی اور فحش کلمات ادا ہو گئے ہیں تو یہ صدقہ فطر ان کو ستھرا یعنی طہارت اور پاکیزہ کر دیتا ہے اور مسکینوں کی خورش یعنی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزوں میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ جن سے ہمارے روزے تو نہیں ٹوٹتے لیکن ان کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے، جیسے گالی گلوچ، بری باتیں، کبھی فحش مناظر دیکھ لیے، کبھی غیبت چغلی، کچھ بھی کر لیے معاملات، تو ان تمام کے جو ہمارے روزوں پر ایک گناہ کے دھبے لگ جاتے ہیں، گویا کہ صدقہ فطر اس کے لیے فلٹر کا کام کرتی ہے اور ہمارے روزے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک. اور جیسا کہ میں نے عرض کی یہ واجب ہے، لہٰذا ہر واجب کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی ممکن ہو، جیسے ہی پاسبل ہو، فوراً اس کی ادائیگی کر دی جائے. تو سب سے افضل تو یہ ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کی ادائیگی عید سے بھی قبل کر دیا کرتے تھے. البتہ عید کے دن فجر کی یعنی عید کی نماز کے بعد اس کی ادائیگی کرنا مستحب ہے، جیسا کہ مرد حضرات نماز عید کی ادائیگی کے بعد دیگر بستوں پر یا اداروں میں اس کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. نیز اگر اس کو ادا نہیں کیا یعنی عید بھی گزر گئی، رمضان گزر گیا، اب یہ دن ہمارے درمیان آن پہنچے ہیں
تو یہ بات یاد رکھیں، چاہے صدقہ فطر ہو یا کوئی بھی مال عبادت ہو، اس کا یہ اصول ہوتا ہے کہ مال عبادت مطلق عن الوقت ہے، یعنی کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، جب بھی آپ کے لیے میسر ہو آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب صدقہ فطر اگرچہ ادا نہیں کیا تھا، اب بھی ادا کر دے، جب بھی ادا کرے گا ادا ہی کہلائے گا، اس میں قضا کا تصور نہیں ہے، البتہ فی الفور ادائیگی لازم ہے، اور اگر بلا عذر شرعی تاخیر کی تھی تو گناہ گار ہوگا۔ صحیح۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو معذور افراد ہیں وہ رمضان کے یعنی شرعی عذر جن کے ساتھ رہا یا ہے موجود، تو وہ رمضان کے روزوں کا فدیہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے رمضان کے روزے ہم پر جو لازم فرمائے، تو شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کو، ان آزار کو بھی پیش نظر رکھا کہ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو وہ کیا کریں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آزار دو قسم کے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اسی وقت میں روزہ رکھنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، جیسے بالفرض رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتا، گرمی زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، طبیعت ایک دم نرم گرم سی ہو گئی، خراب ہو گئی، تو اب وہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت ہائیڈریٹ رہنا پڑتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ان کو نقصان کرتی ہے۔ تو اگر ایسے لوگ رمضان میں روزے چھوڑتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، سردیوں میں ہم ایزیلی روزے رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑنے کے بعد جب ان کی طبیعت صحیح ہو، جب وہ تندرستی پا لیں، تو پھر اپنے ان روزوں کی قضا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض آزار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا صحیح ہونا پاسبل ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ مزید بگڑتے ہیں، جیسے شیخ فانی، یعنی کہ ایسا بوڑھا شخص کے جو بڑھاپے میں اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کے لیے روزے رکھنا اب پاسبل نہیں ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اور اب اوبیسلی سی بات ہے کہ جیسے جیسے دن گزریں گے بڑھاپے میں مزید اضافہ ہوگا، جوانی کی طرف تو وہ جائے گا نہیں۔ تو ایسے شیخ فانی یعنی اتنے بوڑھے شخص کے لیے پھر اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کرے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ کہ جو اس روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو بس ان کے لیے پھر ایک مسکین کے لیے ایک مسکین کا فدیہ، یعنی کہ ایک وقت کا کھانا جو مسکین کا ہوتا ہے، وہ فدیہ جو ادا کرتے ہیں کہ مسکین کو جو وہ کھانا کھلایا جاتا ہے، 2 وقت کا جو مسکین کا کھانا ہوتا ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتا ہے۔ صدقہ فطر کم از کم ہمارا اس بار جو چلا ہے وہ 170 روپے چلا ہے، تو ایک روزے کا فدیہ کم سے کم 170 روپے ادا کرنا ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب وہ لوگ کہ جو ہٹے کٹے ہیں، روزہ رکھنے میں بس سستی ہوتی ہے، بھائی پیاس زیادہ لگ جاتی ہے، ہمیں بھوک زیادہ لگ جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ روزے کی فدیہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیماری کی سختی کو سنتے ہوئے، یعنی طبیعت خراب تھی اور اس نے اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دیا بالفرض، اور ایسا ہوا کہ فیوچر میں اس کی طبیعت سنبھل گئی، اب روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا، تو جو پچھلے فدیہ ادا کی وہ سارے کے سارے نفل صدقات شمار ہو جائیں گے، اب اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ تک حکم شرع ہے۔ تو روزے کے معاملے کو ہلکا نہ لیا جائے، ویسے بھی ایک ہی ماہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تو ان کی ادائیگی کو درست طریقے سے کریں، اور اگر بالفرض ایسا کوئی عذر ہے تو پھر اس کا فدیہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کر دیں، تاکہ ہمارے ذمے جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔ جناب میں آپ کی سمجھاؤں گی، رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے اب ان کی قضا کرنی ہوگی یا ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ قضا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر اس کے روزے چھوٹ گئے، جیسے خواتین کے عذر شرعی کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، یا کوئی شخص بیمار تھا اور کسی بیماری عارضی کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، اب رمضان کے بعد اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، جیسے خواتین یا مرض رمضان میں تھا اب اچھا ہو گیا ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ قضا ہی رکھے گا، اس کو فدیہ دے کر تلافی ممکن نہیں ہو سکتی۔ جیسے اکثر یہ رائج ہم نے سنا ہے کہ بھائی روزے نہیں رکھے تو ہم فدیہ دے دیں گے، لوگ آسانی کو ترجیح دیتے نا کہ بھائی 170 روپے کی اماؤنٹ تو ہے تو ہم بچ جائیں گے مشقت سے، تو ایسا درست نہیں ہے، ایسا جائز نہیں ہے۔ جب تک وہ قضا کے طور پر روزہ رکھنے پر قادر ہے روزے ہی رکھے جائیں گے، اور چونکہ قضا بھی واجب ہے تو اگلا ماہ شوال کا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ چاہیں تو نفل روزوں کے علاوہ رکھ لیں، کیونکہ ششائد کی جو روزے کی نیت ہے اس میں ہم قضا کی نیت نہیں کر سکتے، کثیر پروگرام میں بتایا گیا یہ، تو کیا کریں ان 6 روزوں کے علاوہ رکھ لے، یا ان 6 روزوں سے، کیونکہ پورا مہینہ ہوتا ہے نا شوال کا، تو ان 6 روزوں کی فضیلت کے لیے تو یا تو عید کے بعد، پہلی عید کے بعد سے وہ اپنی قضا روزے رکھ لے، پھر ششائد کے رکھ کے فضیلت پا لے، یا کسی اور مہینے میں پہلے قضا کو ترجیح دے گا۔
جی پہلے قضا کو ترجیح دی جائے گی, اس کے بعد نوافل کا اہتمام کیا جائے. بس نیت اور کوشش یہ ہو کہ جلد سے جلد یہ قضا ادا ہو جائے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا معاملہ نہیں کرتا اور طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ دیتا ہے تو یہ فدیہ اس کا روزے کی تلافی شمار نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ عذر شرعی ہو, جیسا کہ ابھی فرمایا گیا کہ ایک بڑھاپا ہے, شیخ فانی ہے, آئندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, یا ایسا مرض ہے جس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے, وہ آگے نہیں صحیح ہوگا, تو اب اس کے بدلے فدیہ دیا جا سکتا ہے, تو یہ تلافی ہو سکتی ہے. اور اگر مستقبل میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ فدیہ نفل شمار ہوگا اور قضا کرنا واپس سے لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں رمضان کے بعد کے حوالے سے, باقیات رمضان کے حوالے سے. تو رمضان کے روزوں کے فدیے کے تعلق سے کلام ہوا, پھر قضا روزوں کے تعلق سے کلام ہوا, بہنوں کے ساتھ جو شرعی عذر ہوتا ہے اس تعلق سے کلام ہوا. رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چونکہ باقیات رمضان کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو باقیات کے اندر ہم روزوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. رمضان شریف چونکہ ماہ سیام ہے, روزوں کا مہینہ ہے, تو ایک تو فرض روزے ہیں, دوسرے جو ہے وہ نفلی روزے ہیں. تو سیام کی مناسبت سے پہلے میں کچھ گفتگو کر دیتا ہوں, باقی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ترتیب وار انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. کچھ گفتگو ہو چکی ہے, کچھ اضافی گفتگو جو ہے وہ ترتیب وار عرض کرتا ہوں. روزوں کے حوالے سے دیکھیں تو ماہ رمضان کے فوراً بعد چونکہ شوال المکرم کا مہینہ ہوتا ہے, جیسا کہ ابھی چل رہا ہے شوال کا مہینہ. شوال کے مہینے میں 6 روزے ہوتے ہیں جنہیں شش روزے کہا جاتا ہے. یہ 6 روزے وہ ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے. کئی احادیث کے اندر اس کے لیے باقاعدہ الفاظ موجود ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ کانا کا سیام دہری, یہ ایسے ہے جیسے دہر کے روزے. پھر اس دہر کی تفسیر بھی دوسری احادیث میں موجود ہے, بعض روایات کے اندر جو ہے باقاعدہ سال کا لفظ ہے. تو یہاں دہر سے مراد جو ہے وہ سال ہے. اس نے زمانے کے روزے رکھے یعنی اس نے 1 سال کے روزے رکھے, یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھ لینا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا. اب یہ ایسے ہو گیا جیسے جو ہے وہ اس آدمی نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں, یعنی پورے سال کے روزوں کا اس کو اجر ملے گا بإذن اللہ. تو شوال کے 6 روزے بہت فضیلت کے حامل ہیں. شوال کے 6 روزے بھی جو رکھ سکتے ہیں, استطاعت جنہیں ہو وہ ضرور رکھیں. یہ روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور یہ روزے بدل بدل کے بھی گیپ کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں. بس جو پہلا دن ہے یکم شوال عید الفطر کا روز, اس روز رکھنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ بقیہ کسی بھی دن شوال کے اندر رکھے جا سکتے ہیں, اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں, گیپ بھی دیا جا سکتا ہے, تھوڑا گیپ بھی دیا جا سکتا ہے, زیادہ گیپ بھی دیا جا سکتا ہے. دونوں صورتیں بالکل درست ہیں, کسی صورت میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں. اور بعض علماء نے شروع میں جو کراہت کا فرمایا تھا لگاتار رکھنے کی صورت میں, تو وہ اس وقت تھا کہ جب یہ اندیشہ ہو کہ آدمی اس کو بھی رمضان کا حصہ سمجھ لے گا. اب چونکہ ایسا کوئی اندیشہ موجود نہیں ہے, احکام بالکل پوری طرح واضح ہیں, اور کوئی بھی روزے رکھنے والا یا عام مسلمان اس کو رمضان کا حصہ نہیں سمجھتا. ہر ایک کو پتہ ہے کہ رمضان شریف ختم ہو چکا, یہ الگ مہینہ ہے, اس کے اندر جو روزہ ہوگا وہ نفلی روزہ ہوگا اور وہ فرض یا واجب نہیں ہے. یہ پوری طرح بات واضح ہے, تو اس لیے اب لگاتار رکھنے کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں. باقی افضلیت میں ضرور اختلاف علماء کے مابین, بعض حضرات علماء کہتے ہیں کہ لگاتار رکھنا افضل ہے, بعض کہتے ہیں گیپ دے کر رکھنا افضل ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ رکھنے کا ثواب دونوں صورتوں میں ملے گا, گیپ دے کے رکھیں یا لگاتار رکھیں. ثواب جو حدیث مبارک کے اندر بیان ہوا ہے اس ثواب کا ترتب باذن اللہ دونوں صورتوں میں ہوگا. اگر آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا اور جو روزے کے فرائض و واجبات ان کا لحاظ رکھے گا تو انشاءاللہ اس بشارت کا حصہ اسے ضرور ملے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بات. اب اس کے اندر ایک بات اور جو ضروری ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ ماہ شوال کے روزے رکھنے میں مستعد ہیں الحمدللہ رب العالمین, یعنی انہیں دیکھا گیا ہے کہ ان کا معمول ہے وہ یہ روزے رکھتے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض لوگ یہ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے نہ رکھنے کو برا سمجھتے ہیں. یہ تھوڑی سی خرابی ہے جو کہ دور ہونا ضروری ہے کہ آپ اگر روزے رکھ رہے ہیں نفلی روزے اور حدیث کا اجر آپ حاصل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی وہ نفلی روزے نہیں رکھ رہا تو نفلی روزے کی رکھنے یا نہ رکھنے دونوں صورتوں کی اجازت اسے شریعت کی طرف سے ملی ہوئی ہے. تو ایک آدمی اگر شریعت کی دی ہوئی رخصت کو اویل کر رہا ہے تو آپ اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے, تان و تشنیع نہیں کر سکتے, اسے برا بھلا کہنا یا اسے برا سمجھنا یا اسے شرم دلانا
دلانا یا اسے آر دلانا یہ کسی بھی طرح جائز نہیں. ہاں تربیت کا معاملہ الگ ہے, ماں باپ ہوں, والدین ہوں یا اساتذہ ہوں, وہ اگر اپنے تلامذہ کی, شاگردوں کی یا اولاد کی تربیت کے لیے ان پر نفل کے معاملے میں سختی کریں تو وہ گنجائش بہرحال موجود ہے, وہ ایک الگ چیز ہے تربیت کے لیے اگر کوئی کرتا ہے. لیکن ویسے جنرل پبلک کو آپ اس پہ کوئی سختی نہیں کر سکتے, ترغیب دلائیں اگلے کو, اچھی بات ہے. لیکن کوئی نہیں رکھتا تو اسے برا سمجھنا یہ درست نہیں, یا اسے برا کہنا یہ بھی درست نہیں. ٹھیک ہے, 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ بالخصوص ہماری بہنوں کے لیے کہ چونکہ بہنیں جو ہیں وہ ماہ رمضان کے روزے جو ہے وہ شرعی عذر کی وجہ سے لگاتار مکمل نہیں کر پاتی, تو اب ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ بجائے وہ یہ شوال کے نفلی روزے رکھنے کے پہلے وہ اپنے فرض روزے رکھیں, اس کے بعد پھر وہ نفل کی طرف جائیں. لیکن اگر کوئی خاتون, کوئی بہن جو ہے وہ ابھی اس کے ذمے فرض روزے باقی ہیں اور وہ نفلی روزے رکھ لیتی ہے تو اس کے نفلی روزے رکھنا بھی جائز ہے, اس کو ہم ناجائز یا حرام نہیں قرار دے سکتے. یہ کیونکہ نفل ہاں وہ معلق ہوتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ وہ معلق رہنا ہے, لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہ فعل جو ہے وہ غلط ہے, کیونکہ بعض صحابیات سے اس طرح کرنا بھی ثابت ہے. بالخصوص ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ, تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے موجود ہے کہ جیسے جو روزے ان کے رہ جاتے تھے تو وہ ماہ شعبان میں جا کے کمپلیٹ کرتی تھیں. اس کی وجہ بھی حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اس میں مشغول ہونے کی بنا پر اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ فرض روزے جو ہے جو رہ گئے تھے ماہ رمضان میں وہ جلدی ادا کر سکیں, تو وہ اس کو اگلے سال ماہ شعبان میں ادا کرتی تھی, یعنی اگلے رمضان سے پہلے ادا کر لیتی تھی, لیکن جو ہے وہ شعبان میں کرتی تھی. تو یعنی کوئی اگر جو ہے وہ تھوڑی تاخیر سے بھی ادا کرتا ہے تو چونکہ شریعت نے اس کو یہ آپشن تو دے ہی رکھا ہے, یہ لازم تو ہے نہیں کہ فوراً ہی کرے, فوراً کر لے تو اچھی بات ہے, لیکن چونکہ اس کے پاس آپشن موجود ہے تو وہ اگر بعد میں بھی کرنا چاہے اور اگر نفل پہلے رکھ لیتی ہے روزہ تو یہ نفلی روزہ رکھنا بھی جائز ہے, اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے, یا اس کو گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا. باقی یہاں بہتر, افضل, اولا تو یہی ہے کہ پہلے جو فرائض ذمے میں باقی ہیں ان کو ادا کر لیا جائے, اس کے بعد نوافل کی طرف جایا جائے. جناب 3 باتیں ہو گئیں. اب جو ہے وہ تھوڑا سا گرامر کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو جو ہے وہ کر لیتا ہوں تاکہ معانی کے ساتھ ساتھ ہمارے الفاظ کی بھی جو ہے اصلاح ہو جائے, تصحیح ہو جائے. یعنی معانی کے ساتھ ساتھ ہمیں الفاظ پہ بھی تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے, اردو زبان کے حوالے سے بھی, عربی کے حوالے سے بھی, فارسی کے حوالے سے بھی. ویسے تو خیر ہر زبان جو بھی ہو, کوئی بھی زبان ہو, چاہے انگلش ہو, ہر زبان کو اس کے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں قواعد بھی سکھا رہے ہیں, ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تو ہر زبان میں اس کے قواعد کی رعایت کرنی چاہیے. تو چونکہ ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہیں اور ہماری قومی زبان بھی ہے, اس میں تو بطور خاص ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو بدقسمتی سے جتنا اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے ہم اتنی ہی بے احتیاطی کرتے ہیں اس کے ساتھ, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں روزمرہ, ان میں سے 2-3 الفاظ پہ توجہ دلا دیتا ہوں. ایک تو درست لفظ ہوتا ہے صفت, صاد کے نیچے زیر, فے پر زبر ہے, بے فتح الفا ہے صفت. تو عرف عام میں اس کو ہم غلط طور پہ صفت کہتے رہتے ہیں, تو یہ درست لفظ صفت نہیں ہے, صفت ہے. عربی میں بھی صفت ہے اور اردو میں بھی صفت ہی ہے, فے کے زبر کے ساتھ ہی درست ہے. اسی طرح جو ہے وہ لفظ ہے مرض, میم پہ بھی زبر ہے اور رے پہ بھی زبر ہے, بے فتحتین ہے یہ لفظ, مرض, غرض. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کا شعر ہے, وہ اعلیٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, تم ہو شفائے مرض, خلق خدا خود غرض, خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود. یہ آپ کا قصیدہ درود جو کہلاتا ہے, کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, اس کے اندر موجود ہے شعر. تو درست لفظ مرض ہے, رے پہ بھی زبر ہے میم کے ساتھ ساتھ, تو اس کو ہمارے یہاں مرض کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح درست لفظ غرض ہے, اس کو ہمارے یہاں غرض کہہ دیا جاتا ہے. تو درست مرض اور غرض ہے. تیسرا لفظ جو ہے وہ ادائی, یہ جو ہم اسے اکثر غلط طور پر ادائیگی کہتے رہتے ہیں, تو درست لفظ ادائی ہے, ادائیگی نہیں ہے. اس کے لیے میں قاعدہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آسانی سے سمجھ بھی آ جائے اور آئندہ کے لیے یاد بھی رہے. یہ 3 لفظ ہیں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ غلط استعمال ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ ناراضی, دوسرا درستی, اور تیسرا یہ ادائی. ناراضی کو ناراضگی کہتے ہیں, ناراضگی کہتے ہیں, درستگی کہتے ہیں, ادائیگی کہتے ہیں. حالانکہ یہ ناراضی, درستی, ادائی یہ درست لفظ ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں ہائے حوض ہو, ہے ہو, جس لفظ کے آخر میں ہے ہو,
ہائے حوض جو ہے، ہائے حوض کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو لڑی والی ہے ہوتی ہے، جیسے مدینہ کے آخر میں جو ہے یہ مد والی جو ہوتی ہے، جی جو اردو میں مد جیسے لکھا جاتا ہے جو گول ہے جو ہوتی ہے، صحیح، جس طرح عربی میں گول تے لکھتے ہیں تائے مدورہ تو وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے، گول ہے جس کو لکھی جاتی ہے، جو جس لفظ کے آخر میں یہ ہو، اس لفظ سے جب اس میں صفت بنایا جاتا ہے ایڈجیکٹو، تو اس میں صفت بناتے وقت یہ سے پہلے گاف کا اضافہ کیا جائے گا، حرف گاف کو ایڈ کیا جائے گا، جیسے لفظ زندہ، اب اس زندہ سے جب اس میں صفت بنائیں گے تو گاف اور یہ دو حرف لگائے جائیں گے، زندگی. اسی طرح تابندہ، اس سے تابندگی بنے گا، شائستہ سے شائستگی بنے گا، شستہ سے شستگی بنے گا، دیوانہ سے دیوانگی بنے گا. یہ الفاظ جو ہیں ان کے اندر یہ اسی طرح روانہ سے روانگی بنے گا، ان کے اندر گی کا اضافہ ہوگا، نہیں حرف گاف بھی آئے گا یہ کے ساتھ. لیکن جن الفاظ کے آخر میں ہے نہیں ہوتی ان سے جب اس میں صفت بنے گا اردو میں تو اس میں صرف یہ کا اضافہ ہوگا، گاف نہیں لگایا جائے گا. تو جیسے ناراض ہے، ناراض کے اندر چونکہ آخری حرف جو ہے وہ ہے نہیں ہے، اس لیے اس سے جب اس میں صفت بنے گا تو ناراضی بنے گا، اس میں حرف گاف کا اضافہ کرنا غلط ہے. ایسی درست کے آخر میں حرف ہے تے، لمبی تے جو ہے اس کو، یہ تا جو ہے یہ اس آخر میں تے ہونے کی وجہ سے اس سے جب اس میں صفت بنے گا تو وہ درستی بنے گا، چونکہ ہے نہیں ہے اس لیے گی نہیں آئے گا، گاف اور یہ نہیں آئے گا، صرف یہ آئے گا، درستی. اسی طرح ادا، ادا کے آخر میں چونکہ الف ہے نہیں ہے اس لیے اس سے بھی جب اس میں صفت بنے گا تو بنے گا ادائیگی، نہیں بنے گا، ادائی بنے گا. ادائیگی پڑھنا بھی غلط ہے، ادائیگی، درستگی، ناراضگی یہ تینوں غلط ہیں. ناراضی، درستی، ادائی یہ درست الفاظ. تو ہم کہیں گے کہ ان کی ادائی درست ہے. جی ہم یہ کہیں گے ادائی درست ہے، ہم یہ کہیں گے ادائی، عبادت کی ادائی، جیسے ہماری عبادت ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے ادائی. اچھا روانگی کے اندر بھی ایک لفظ ہوتا ہے روانی اور ایک ہوتا ہے روانگی. روانگی بولا جائے گا ڈپارچر کے لیے، وہ روانہ سے روانگی، ڈپارچر. اور رواں سے جب بنے گا اس میں صفت وہ روانی ہے، فلو، جو فلو کو جس کو کہتے ہیں، تو فلو کے لیے روانی استعمال ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آخر میں ایک جملے میں پیغام دے دیجئے کہ نیکیوں کا ماحول خواتین کیسے پیدا کر سکتی ہیں اپنے ارد گرد. بس یہ یاد رکھیں کہ جب تک سانسیں موجود ہیں آپ کے پاس نیکیوں کا موقع موجود ہے. سبحان یہ مہینے آتے رہیں گے، مہینے جاتے رہیں گے، اچھے دن آتے رہیں گے، پھر چلے بھی جائیں گے، لیکن جب تک سانس موجود ہے اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اور اگر دنیا سنوارنے کی محنت کرتے ہیں تو یہی محنت تھوڑی آخرت پر بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرخرو فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. مفتی صاحب آپ کی شکر گزار ہوں، عالمات آپ کے شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، زندگی اسلام پہ گزرے اور اسلام ہی پہ، ایمان ہی پہ ہمارا خاتمہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.